Eğmezse السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کرلش عثمان پر ہے، جس میں ہم کرلش عثمان کی قسط نمبر 147 اور قسط نمبر 148 کے پہلے ٹریلر پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا گونجا خاتون کا اختتام ہو رہا ہے، نئے آنے والا رومن جلاد کون ہے، کون سی بڑی جنگ ہم آنے والی ایک ساتھ میں دیکھیں گے، اور بات کریں گے کہ عثمان بھی اس جال سے کیسے بچیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر بات کریں گزشتہ قسط کی تو قسط شاندار رہی، جس میں واقعات بہت تیزی سے دکھائے گئے اور ہر کردار کو ایک مخصوص ٹائم دیا گیا، اور جو سب سے بڑی تبدیلی آئی اس سیریز میں وہ تھی شہزادوں کے کردار میں، جن کو ابھی اس انداز میں دکھایا گیا ہے جو کہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو اب شہزادوں کو ایک لو سٹوری اور عشق محبت سے ہٹا کر وظیفے دیے گئے، جو کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں نبھائے۔ بات کریں اورحان کی تو قسط میں پہلی مرتبہ اورحان کو خود کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے دکھایا گیا، جس میں اورحان کی ذہانت، ہوشیاری اور فائٹنگ سین عروج پر تھے۔ پہلی بار عثمان غازی کے علاوہ اورحان بے نے منصوبہ بندی کی اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ ایسے کردار ہی ایک سلطنت کے ولی عہد کے شایان شان ہیں، نہ کہ یہ عشق محبت جیسے فضول کردار۔ دوسری طرف اگر علاؤالدین بے کی بات کریں تو اس قسط میں علاؤالدین کا کردار بھی بہت مضبوط تھا۔ پہلے تو دیکھا کہ کس طرح اس نے یعقوب بے کا علاج کیا، اور قسط کے لاسٹ میں جو منگول کمانڈر جو کہ تاج الدین نویان کا الچی بن کر آیا، اس کے سامنے جو مکالمہ کیا وہ بھی کیا شاندار سین تھا۔ اب اگر مالن خاتون کی بات کریں تو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مالن خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اس سیریز کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور اس کے جانے کا سین بھی شیخ ادب علی اور ترگت بے کی طرح ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ قسط میں مالن خاتون حج پر جانے کی تیاریوں میں ہیں، اور ہو اگلی ہی قسط میں انہیں حج پر بھیج دیا جائے اور یہ ان کی آخری قسط ہوگی۔ اور جانے والی دو اور شخصیات میں یعقوب بے اور سعادت خاتون بھی ہیں، جو کہ اس سیریز سے چلے جائیں گے۔ کچھ دن پہلے یعقوب بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے محمد بزداق سے ریکویسٹ کی کہ یعقوب بے کے کردار کو تھوڑی سی اہمیت دیتے ہوئے سلطان یعقوب کے وزراء کی انٹری کروائی جائے اور کوتاہیہ تعمیر کر کے سلطان یعقوب کا دارالحکومت دکھایا جائے، جس طرح کی تاریخی اہمیت تھی۔ لیکن بزداق نے یہ رائے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد یعقوب بے کے کردار کو ہنگامی طور پر ختم کرنا پڑا۔ اس وجہ سے آنے والے ایک ساتھ میں یعقوب بے اور سعادت خاتون کا کردار کو ختم کر دیا جائے گا۔ محمد اور گونجا کا کردار کچھ ایک ساتھ کے لیے چلے گا۔ نئے رائٹر کی انٹری کے ساتھ ہی کہانی میں نیا پن، ایکشن کے ساتھ سسپینس بھی کمال کا جا رہا ہے۔ کہانی جس منظر نامے کی طرف بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے گورنروں کو یہ بغاوت کو روکنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب تاریخی حیثیت میں حامل سکاریہ مہم کو کرلش عثمان میں دکھایا جائے گا۔ سکاریہ مہم جو تاریخی طور پر عثمان غازی نے متعارف کروائی تھی، جس میں اورحان غازی کو اپنے جھنڈے تلے کو نور بے، سامسا چاوش، عبد الرحمن غازی اور میخائیل کوسس کے ساتھ بازنطینی گورنروں کو ان کی زمینوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ ازنک کی بہتی ندی تک جاتی تھی۔ اب کرلش عثمان میں تاریخی اعتبار سے کو نور بے ہی موجود ہیں جو اس وقت مہم کا حصہ تھے، تو باقیوں کا خلا پورا کرنے کے لیے آئیکوت، ترہان، کارا علی اور حسم الپ وغیرہ جا سکتے ہیں۔ یہ سکاریہ کی جنگ ہمیں بہت جلد کرلش عثمان میں دکھائی جائے گی۔ قسط نمبر 147 میں جس رومن جلاد کی بات ہو رہی ہے، اس جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جو کہ ایک ظالم، بے رحم اور بازنطینی کمانڈر ہوگا، جس کے سامنے شہنشاہ کے حکم کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اور یقیناً یہ کمانڈر ایک دفعہ عثمانی سلطنت کو ٹف ٹائم دے گا، اور زیادہ چانس ہیں کہ قسط نمبر 148 کے لاسٹ میں یا قسط نمبر 149 کے پہلے ٹریلر میں اس کی انٹری کروا دی جائے گی۔ اب اگر ٹریلر کی بات کریں تو ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ گونجا کو تیر لگا ہے، جو کہ علاؤالدین کو مارا گیا تھا، تو یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا خیال ہے کہ یہ منگولوں کا کام ہوگا، جیسا کہ پہلے یعقوب بے کو تیر مارا گیا اور اب گونجا کو۔ محمد کا بھی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ گونجا علاؤالدین کو بتا رہی ہیں کہ میرا بھائی تاج الدین نویان سے اتحاد کر سکتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف تاج الدین نویان نے کیا لاجواب چال چلی اور کارا جلاسون کے ذریعے عثمان بے کو اپنی جال میں پھنسا لیا، تو اس جال سے عثمان بے کو کون بچائے گا؟ زیادہ چانس تو یہی ہے کہ تاج الدین نویان عثمان کو مارنا نہیں چاہتا، بس بات کرنے کے لیے عثمان بے کو اپنے پاس بلایا ہے اور کوشش کرے گا کہ عثمان بے پر اپنی باتوں سے قابو پایا جائے۔ جب ایسا ممکن نہیں ہوگا تو پھر ہوگا اصل مقابلہ، یہاں سے عثمان بے نکل جائیں گے، لیکن آگے جا کر نویان عثمان بے کو ٹف ٹائم دے گا، کیونکہ یہ دوسرے منگولوں کی طرح نہیں ہے، یہ مغل منگول ہے جو کہ مسلمان تھے، تو ہمیں یہ والے منگول دوسروں سے مختلف اور غضبناک نظر آئیں گے۔ آنے والی قسطوں میں مزید ایکشن، سسپینس اور اچھی سٹوری کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گی۔
آج کی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔